برطانیہ میں تھا ہومو سیکسول میرجز، دو مردوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک شوہر ہے اور ایک بیوی ہے، اور رجسٹر ہو رہی ہے شادی، رجسٹر۔ اب امریکہ میں بھی شروع ہو چکی ہے، کئی اسٹیٹس میں، کیلیفورنیا سے شروع ہوئی ہے، جو ہالی ووڈ اس کا گھر ہے۔ نمبر 3، طلاق اور وراثت میں مرد اور عورت برابر ہونے چاہیے، جب عورت چاہے طلاق دے دے۔ یہ نقشہ ہے، اس کا نام پتہ کیا رکھا ہے؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن۔ یہ نیو انجینئرنگ ہے معاشرے کو، جیسے کہ کہا رومی نے، گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا آبادہ کنن، روندانی اولا تعمیر را ویراں کنن۔ رومی نے کہا کہ جب بھی کبھی کوئی نئی تعمیر کرنی ہو تو پچھلی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے۔ یہ نئی سوسائٹی کی انجینئرنگ کیسے ہوگی جب تک کہ پرانی سوسائٹی ختم نہ ہو؟ عظیم فتنہ ہے یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز جنرل اسمبلی۔ یہ دجالی فتنے کی وہ سب سے نچلی سطح ہے جو ابھی عالم اسلام کے اوپر پوری طرح نہیں آئی ہے، اگرچہ عالم اسلام کی ایلیٹ اکثر و بیشتر اس رنگ پہ جا چکی ہے، مغربی ویلیوز اور مغربی تہذیب کے اثرات آ چکے ہیں، لیکن ابھی نچلی سطحوں پر درمیانی طبقوں میں کچھ نہ کچھ مشرقی اقدار ہیں، کچھ شرم و حیا کی قدر و قیمت ہے، عصمت و عفت کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ اور اصل میں یہ یہودی پروگرام ہے، تمام انسانوں کو حیوان بنا دو اور حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے۔ انہوں نے جو نام دے رکھا ہے پوری دنیا کو، گوئمز اینڈ جینٹائلز، یہ جو ان کی کتاب تالمود ہے، یہ تورات کی باتیں نہیں جو میں بتا رہا ہوں، ان کی تالمود جو کہ فقہ کی کتاب سمجھ لی، اس میں لکھا ہے کہ جب سوائے ہمارے فل ہیومن بینگ صرف ہم ہیں، باقی سب یہ اپنا انسان کا حق ہے۔ گھوڑے کو ٹانگے میں جوتیں گے بگی میں، ہمارا حق ہے۔ بیل کو آپ جوت دیں گے ہل میں، حق ہے۔ اسی طرح انسانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے۔ البتہ جیسے گھوڑے کو بھی کچھ دانہ ڈالیں گے شام کو تو اگلے روز استعمال کریں گے نا اسے، تو کچھ نہ کچھ بھی دینا چاہیے۔ تمام دنیا مزدور بن جائے، انسانی اخلاقیات ختم ہو جائے اور یہ حیوانوں کی طرح کام کرے، البتہ اس میں سے ہم کچھ ان کو بھی دیں گے، باقی ملائی ہم گھسیٹ لیں گے اپنے بینکنگ کے نظام کے تحت۔ وہ حکومت اپنی پوری دنیا پر نہیں چاہتے۔ اصل میں یہ بات آئی گئی ہے تو عرض کر دوں، وہ کولونیلزم ختم ہو چکا ہے کہ انگریز یہاں آیا تھا اور ڈچ کہیں پہنچ گئے تھے، انڈونیشیا، سماٹرا، جاوا، اور کہیں فرانسیسی آ گئے تھے شام پر اس کا، اور الجزائر پر اس کا قبضہ تھا۔ یہ تھا ڈائریکٹ کولونیلزم۔ اب اس میں ہوتا کیا تھا؟ وقتاً فوقتاً بغاوتیں اٹھتی تھیں، لوگ مارتے تھے ان کو، یہ ان کو مارتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بستر تو لپیٹ دو، ایک نیا کولونیلزم شروع کر دو۔ ورلڈ بینک 1950 میں قائم ہو گئے۔ ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گرنے سے کیا فائدہ؟ براہ راست حکومت کریں گے تو ریزنٹمنٹ ہوگی، وہ ہمیں ماریں گے، ہمیں بہت خرچ کرنا پڑے گا انہیں دبانے کے اوپر۔ کیا ضرورت ہے؟ پوری دنیا کو ایک گلوبل اکانومی کے شکنجے میں لے آؤ، ورلڈ بینک اینڈ IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ان کے شکنجے میں کس لو، بس سب کام کریں، وہ بھی کھائیں، کچھ کھائیں تبھی تو اگلے روز کام کر سکیں گے۔ لیکن یہ کہ ہم کھینچ لیں گے، وہ جو سونے کی چڑیا تھی، اگر ہم ایسے ہی سونا کھینچ لیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جائیں اور ان کو ماریں اور وہ ہمیں ماریں؟ یہ ہے یہود کا سوچ۔ ہاں، گریٹر اسرائیل وہ بنانا چاہتے ہیں، اور ایک ہی سبب ہے عراق پر حملے کا، ایک ہی سبب، It's the beginning of coming into existence of Greater Israel۔ شیرون نے کہہ دیا تھا، یاد ہوگا شاید، ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ گریٹر اسرائیل میں عراق شامل ہے۔ پہلے کہتے تھے دریائے فرات تک، اب کہتے نہیں، دریائے دجلہ تک، ٹائگرس تک، یوفریٹ سے آگے بڑھ کر ساکستارا جو بھی زرخیز دو آبا ہے وہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے۔
تو یہ تیسرے لیول کے اوپر جب انسان حیوان بن جائے، جب اس کو کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہ ہو کہ یہ بیٹی ہے اور یہ بیوی ہے، کیا ضرورت ہے؟ حیوان کوئی فرق کرتے؟ جب ہم بھی حیوان ہی ہیں، ڈارون کے نظریے نے حیوان بنا دیا، تو حیوان کوئی فرق کرتا ہے ماں بیٹے اور بیوی میں؟ ہم نے خواہی اپنے اوپر قدرے لگا رکھی ہے، گو ہے جس طرح بھی چاہو اپنی سیکشل رچ کو پورا کرو۔ زنا تو ان کے ہاں پہلے بھی جرم نہیں تھا، زنا بالجبر جرم تھا۔ اس تیسرا معاشرتی اور سماجی نظام کا معاملہ ہے کہ جو اس وقت ان کا ٹارگٹ ہے۔ اسی لیے میں نے اسے اپنی آج کی پوری گفتگو کا عنوان بنایا، سمجھے کیا خطرات آ رہے ہیں، اپنی قدروں کی طرف پلٹے۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی حق کا۔ ترتیب میں نے کہا تھا الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے ذوی القربیٰ، اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے، سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہیں وہ محروم ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے جی، ان کی ہم کیسے مدد کریں؟ اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پیسہ ان کا، من عاب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کے جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ۔ حق بحقدار رسید، ذوی القربیٰ والیتامیٰ، جو بے سہارا رہ گئے تھے، باپ کا سایہ نہ رہا، والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا، آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ ہے مسکین۔ اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری اور مسکنت کم ہمتی، ہمت ختم ہو۔